بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور میں اپنی زندگی کے سب سے خطرناک فیصلے کی دہلیز پر کھڑی تھی، اپنے گھر سے بھاگنے کے فیصلے پر۔ بس ایک رات، جیسے ہی 2 بجیں گے تم گیٹ کے باہر آ جانا، میں وہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا، پھر ہم دونوں یہاں سے دور کسی نئی دنیا میں چلے جائیں گے۔ خاقان کی یہ باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ میرے دل کی دنیا پر راج کرتا تھا۔ اس کے وعدے، محبت کی قسمیں، اس کے بغیر جینے مرنے کی دھمکیاں، سب کچھ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اپنے گھر، اپنی ماں، اپنی عزت، سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ جاؤں۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنا چھوٹا سا سفری بیگ مضبوطی سے پکڑ لیا، جس میں صرف چند جوڑے اور کچھ ضروری چیزیں تھیں۔ دروازے کے پاس کھڑی میں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اماں کا چہرہ ایک جھماکے کی طرح میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ ان کی ممتا بھری نظروں میں میرے لیے صرف محبت تھی، اور آج میں انہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ دھوکہ ہے، ضمیر نے کہا۔ یہ گناہ ہے، یہ محبت نہیں، ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا۔ نہیں، یہ محبت ہے، دل نے سرگوشی کی۔ یہ میرا حق ہے۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ دروازہ آہستہ سے کھول کر باہر قدم رکھ دیا۔ رات کے سناٹے میں میرے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ سرد ہوا تیزی سے میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، جیسے مجھے روکنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ لیکن گیٹ کے باہر کوئی نہیں تھا۔ میں وہیں رک گئی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، لیکن خاقان کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ شاید وہ کسی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو، شاید ٹیکسی لینے گیا ہو۔ ہاں، وہ ٹیکسی لینے گیا ہوگا۔ میں نے خود کو سمجھایا اور گیٹ سے کچھ دور چل پڑی۔ گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ کہیں دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز میرے خوف کو بڑھا رہی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں سائے لمبے ہو رہے تھے۔ میرے قدم خود بخود رکنے لگے۔ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، دل نے سرگوشی کی۔ میں تیزی سے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، لیکن جیسے جیسے قریب پہنچی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پورا سٹینڈ ویران تھا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی آدمی۔ میرا دماغ سن ہونے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہو خاقان؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور خاقان کا نمبر ملایا۔ فون بجتا رہا، لیکن کسی نے نہیں اٹھایا۔ اب میں خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میرے قدم بے اختیار پیچھے مڑنے لگے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ فوراً واپس گھر جاؤں، شاید خاقان گیٹ کے قریب ہی آ گیا ہو۔ میں تیزی سے بھاگی، لیکن جیسے ہی میں گھر کے گیٹ تک پہنچی، وہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اندر جانا ہے۔ میں نے ایک بار پھر خاقان کو فون میں لایا، لیکن اس بار فون بند جا رہا تھا۔ ہوا تیز ہو چکی تھی۔ درختوں کی شاخیں آپس میں یوں ٹکرا رہی تھیں جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے آنسو سردی کی ان بوندوں میں مل گئے جو دھند میں شامل ہو کر زمین پر گر رہی تھیں۔ میں نے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی، سر جھکا لیا۔ تبھی اچانک مجھے ایک سیاہ چادر میں لپٹا ہوا وجود دکھائی دیا۔ میرا سانس رک گیا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں، جیسے کسی جانور کی آنکھیں رات میں چمکتی ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس کی موجودگی کی دہشت میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ موسم خراب ہے، تمہیں یہاں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کی آواز گہری، بھاری اور پراثر تھی۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے بولنے کی کوشش کی، لیکن میرے لفظ میرے ہی حلق میں دب گئے۔ میں نے رخ موڑ لیا، جیسے میں اسے دیکھ ہی نہیں رہی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں۔ وہ شخص کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے چند قدم پیچھے ہٹا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں سوالات گونج رہے تھے۔ یہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ یہ کون ہے؟ میرے اندر کا خوف بے حد بڑھ چکا تھا، لیکن تھکن اور سردی نے میرے حواس مفلوج کر دیے۔ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں جاگی تو سورج کی پہلی کرن مجھ پر پڑ رہی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھی۔ میری نظر فوراً اس جگہ گئی جہاں وہ شخص بیٹھا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھا، لیکن میری سانس پھر سے رک گئی جب میں نے محسوس کیا کہ اس کی سیاہ چادر میرے اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ میری انگلیاں خوفزدہ انداز میں چادر کو چھونے لگیں۔ میرے قریب ہی ایک چھوٹا سا تعویذ رکھا ہوا تھا۔ یہ تعویذ کس نے رکھا؟ یہ کون تھا؟ میرے اندر شدید بے چینی اٹھنے لگی۔ میں نے تعویذ اٹھایا، کانپتے ہاتھوں سے اپنے پرس میں رکھا
اور تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ جب میں اندر پہنچی تو گھر کا ماحول دیکھ کر میرے قدم منجمد ہو گئے۔ اماں رو رہی تھیں، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ تائی جان کے زہر بھرے الفاظ پورے گھر میں گونج رہے تھے۔ اگر آفرین نے اپنی بیٹی کو قابو میں رکھا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نہ جانے کس کے ساتھ رات گزار کر آئی ہے۔ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ اماں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور خوف تھا اور میری آنکھوں میں شرمندگی اور دھوکا۔ لیکن میرا دماغ صرف ایک سوال میں الجھا ہوا تھا، خاقان نے یہ سب کیوں کیا؟ میری نظریں خود بخود کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ وہاں تھا۔ خاقان لان میں کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، بے نیاز، لاپرواہ۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ سب خاقان نے میرے ساتھ کیوں کیا تھا؟ یہ سوال میرے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں خاقان کی باتیں بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میراب، بس ایک رات، جیسے ہی 2 بجیں گے تم گیٹ کے باہر آ جانا، میں وہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا، پھر ہم دونوں یہاں سے دور کسی نئی دنیا میں چلے جائیں گے۔ لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ میں اماں کے قریب بیٹھی تھی، وہ مسلسل رو رہی تھی، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ان کی نظر میں ایک ہی سوال تھا، ایک ہی غصہ، ایک ہی دکھ، جو وہ لفظوں میں نہیں کہہ پا رہی تھی۔ پھر بھی وہ بولیں، میراب، میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ تم نے یہ کیا کیا؟ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ میں کسے بتاتی کہ میں کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ شرمندگی، بے بسی اور سب سے بڑھ کر دھوکا۔ پورے گھر میں چہمے گوئیاں ہو رہی تھیں۔ ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو، جیسے میں مجرم تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سب ختم ہو جائے۔ کاش میں بس اپنی ماں کے آنسو پونچھ سکوں۔ کاش وقت پیچھے چلا جائے اور میں وہ قدم کبھی نہ اٹھاؤں جو میں نے اٹھایا تھا۔ میں نے رات کا کھانا اپنے کمرے میں بند ہو کر کھایا۔ نوالا حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ مجھے خاقان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں وہی سوال اب بھی سر اٹھائے کر رہا تھا، یہ سب کیوں کیا اس نے؟ صبح جب میں فجر کے لیے وضو کرنے گئی تو میری نظر لاؤنج پر پڑی۔ خاقان صوفے پر لیٹا تھا، موبائل اس کے کان سے لگا ہوا تھا اور وہ کسی سے بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے رک کر سننے کی کوشش کی۔ ہاں، بس امی نے جلدی میں ہاں کر دی۔ گھر والے تو بہت خوش ہیں، لڑکی کے ابو کافی پیسے والے ہیں، شادی کے بعد بس عیش ہی عیش ہے۔ میرے ہاتھ سے پانی کا لوٹا گر گیا۔ خاقان نے فوراً فون کاٹ دیا اور میری طرف دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر بولا، کیسی ہو میراب؟ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں سگریٹ کے کش لگاتا رہا، پھر بے نیازی سے بولا، میراب، معاف کر دو۔ میری ماں نے میری منگنی ایک امیر گھرانے میں کر دی ہے۔ وہ لوگ جہیز میں لاکھوں دے رہے ہیں، میں اپنے گھر والوں کی مخالفت مول نہیں لے سکتا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میری روح کا ہر احساس نوچ لیا ہو۔ تو میں کیا تھی؟ میری آواز میں لرزش تھی۔ بس سمجھو کہ ہمارے درمیان کچھ تھا ہی نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے دل میں شدید نفرت کا طوفان اٹھا، مگر زبان گنگ تھی۔ اسی لمحے خاقان کی چھوٹی بہن نے ہمیں بات کرتے دیکھ لیا اور فوراً تائی جان کو جا کر بتا دیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ تائی جان کی آواز ساری دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ لڑکی رات کو بھاگ گئی تھی اور اب میرے بیٹے کو پھنسانا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں رات گزار کر آئی ہے، نہ جانے کس کے ساتھ بھاگی تھی۔ میرے کردار پر ہر طرف سے الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ میں بولنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اماں یہ سب سن کر تڑپ اٹھیں۔ ان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ مجھ سے لپٹ گئیں، لیکن میں ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ان میں جو درد تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا سامان اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل آئیں۔ تایا جان ہمارے پیچھے آئے۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وہ ہمیں روکنے آئے ہوں، جیسے ان کے دل میں کچھ رحم جاگا ہو، لیکن نہیں۔ میراب اور آفرین، میں نے تم دونوں کے رہنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ ایک مکان ہے جو کافی عرصے سے خالی پڑا ہے، وہاں جا کر رہ لو۔ میرے اندر ایک امید جاگی تھی کہ شاید وہ ہمیں اپنے گھر لے جائیں، لیکن امید چند لمحوں میں ٹوٹ گئی۔ انہوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور ایک سنسان علاقے کی طرف لے گئے۔ سامنے ایک پرانا ویران سا مکان تھا۔ باہر ایک زنگ آلود بورڈ لٹک رہا تھا، اوپر کا پورشن کرائے کے لیے خالی ہے۔
یہ جگہ کتنی سنسان تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے میری روح کانپ گئی۔ گھر خالی اور بوسیدہ لگ رہا تھا۔ دیواروں پر دراڑیں پڑی تھیں، رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ فرش پر گرد کی موٹی تہہ تھی اور ہر چیز پر ویرانی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ کیسی جگہ دی ہے ہمیں؟ کیا ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہمیں اس ویرانے میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا؟ میں نے اماں کی طرف دیکھا لیکن انہوں نے نظریں چرا لیں۔ آفرین، تم لوگ یہاں سکون سے رہو۔ مالک مکان کبھی کبھار چکر لگاتا ہے، نیچے کا حصہ زیادہ تر بند ہی رہتا ہے، تم لوگوں کی پرائیویسی میں کوئی خلل نہیں ہوگا، تایا جان نے کہا۔ پرائیویسی؟ مجھے ہنسی آئی۔ اس بھوت بنگلے میں پرائیویسی کیسی؟ اماں نے سر ہلایا اور خاموشی سے اپنا سوٹ کیس ایک کونے میں رکھ دیا۔ تایا جان ہمیں وہاں تنہا چھوڑ کر ایسے نکلے جیسے اپنی جان چھڑا رہے ہوں۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ یہ خاموشی عام خاموشی نہیں تھی، یہ کسی کے ہونے کی خاموشی تھی۔ رات کے سناٹے میں بارش کی بوندیں زمین پر گر کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ باہر تیز ہوا کے تھپیڑے دروازوں اور کھڑکیوں کو دھکیل رہے تھے اور میں چپ چاپ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی یہ سب محسوس کر رہی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر مسلسل پڑ رہی تھیں اور ہر بوند کے گرنے کے ساتھ مجھے یہ گھر مزید خوفناک لگنے لگا تھا۔ یہ ویران پوسیدہ سا مکان جس میں صرف 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا۔ میں نے اماں کے ساتھ مل کر بڑی مشکل سے ایک کمرے کی صفائی مکمل کی تھی تاکہ ہم کسی طرح یہاں رہ سکیں۔ فرش پر چٹائی بچھا کر میں اور اماں لیٹ گئے تھے، لیکن یہ جگہ اتنی گندی اور بوسیدہ تھی کہ لگتا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کسی نے قدم نہ رکھا ہو۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ اماں تو کسی نہ کسی طرح تھکن کے مارے سو گئی تھی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سچ کہوں تو نیند آنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی کھڑکی سے اندر جھانک رہا ہو۔ میرے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کی طرف دیکھا اور اسے بند کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی بند کی، اچانک میری نظر نیچے پڑی۔ نیچے والے پورشن کے ایک کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ تایا جان نے تو کہا تھا کہ یہ پورشن زیادہ تر بند ہی رہتا ہے، تو پھر وہاں روشنی کیسے آئی؟ میرے دل میں ایک خیال آیا، شاید مالک مکان آیا ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ واقعی یہاں آیا ہے تو کیوں نہ اس سے کوئی ایسی چیز مانگ لوں جو مچھروں کو بھگا سکے، کم از کم ایک ماچس ہی صحیح، تاکہ دھواں دے کر مچھروں کو دور کر سکوں۔ میں نے ہولے سے چادر اوڑھی اور دبے قدموں زینے کی طرف بڑھنے لگی۔ مکان میں اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بارش کی آواز مزید تیز ہو گئی تھی۔ ہر طرف کھپ اندھیرا تھا اور میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچانک میرا پیر کسی بھاری چیز سے ٹکرایا۔ میں گھبرا کر وہیں رک گئی۔ سانس حلق میں اٹک گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ لگا ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ کچھ لمحے تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ پھر آسمانی بجلی زور سے کڑکی اور روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سامنے زینے کے نیچے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کا بدن ایک سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا اور وہ وہی تھا جو اس رات مجھے ملا تھا، جس نے مجھے تعویذ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھیں اور کھپ اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا، بس مجھے گھور رہا تھا۔ میں پتھر کی مانند جامد ہو گئی، سانس اٹک گئی، دل کی دھڑکنیں جیسے بند ہو گئیں۔ میں نہ چیخ پا رہی تھی، نہ بھاگنے کی ہمت کر پا رہی تھی۔ پھر اچانک آسمانی بجلی دوبارہ کڑکی، روشنی کا جھماکا ہوا اور وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر ہر طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے جو دیکھا وہ سچ تھا یا میرا وہم؟ میرے پاؤں خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، میرا بدن کانپ رہا تھا۔ میں تقریباً بھاگتی ہوئی اوپر آئی اور کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اماں گہری نیند میں تھیں۔ میں ان کے قریب ہی چادر میں دبک کر لیٹ گئی، مگر میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیا تھا؟ یہ کون تھا اور یہ کیا چاہتا تھا؟ بارش کی بوندیں مسلسل کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھیں، مگر میں ان سب سے بے نیاز سوچوں میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ میں اپنے ماضی کو یاد کرنے لگی تھی۔ میں اماں کی اکلوتی اولاد تھی، مگر ابو کی نہیں۔ ابو کی اور بھی اولادیں تھیں، ان کی دوسری بیوی سے۔ میں صرف 6 سال کی تھی جب ابو کسی اور عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ اماں کو طلاق تو نہیں دی، مگر وہ ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ شاید وہ طلاق دینا چاہتے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ گھر جو اماں کے حق مہر میں آیا تھا وہی ہمارا آخری سہارا تھا۔ اماں نے وہ گھر میرے نام کروا دیا تھا، لیکن میرا حصہ مجھے کبھی میرے تایا نے دیا ہی نہیں۔ اس گھر میں اب ہم نہیں رہ سکتے تھے۔
تایا جان نے اماں کو کبھی طلاق لینے کا مشورہ نہیں دیا، لیکن انہوں نے اماں کو کبھی خوش بھی نہیں رہنے دیا۔ میں نے اپنا بچپن ماما کے گھر گزارا، ماما یعنی میرا ماموں، جو مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھتے تھے۔ لیکن جب وہ بیمار ہو گئے اور کینسر کی وجہ سے ہمیں چھوڑ گئے تو ہمارا واحد سہارا بھی ختم ہو گیا۔ پھر ہم تایا جان کے گھر آ گئے، وہ گھر جو حقیقت میں ہمارا بھی تھا، لیکن اس حقیقت کا ذکر کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری نظر خاقان پر پڑی تھی۔ وہ میرا کزن تھا، مگر اس نے مجھ سے محبت کے وعدے کیے تھے، زندگی ساتھ گزارنے کی قسمیں کھائی تھیں، لیکن جیسے ہی دولت کا لالچ آیا وہ اپنے وعدے بھول گیا۔ خاقان، میں نے تم سے محبت کی تھی، لیکن تم نے میری محبت کو رسوا کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کو بھی تمہاری محبت کے لیے رسوا کر دیا۔ شاید خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بند آنکھوں سے اللہ سے معافی مانگی اور تھکن کے بارے نیند میں چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اصل آزمائش ابھی باقی تھی۔ صبح اماں نے میرے پاس آ کر کہا، میراب، میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے سونے کی چوڑیاں بیچ دوں، ورنہ ہم گزارا کیسے کریں گے؟ لیکن اماں، وہ تو آپ کے پاس واحد زیور ہے، میں نے افسوس سے کہا۔ اور کیا کریں بیٹا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میری نظریں ان کے ہاتھ میں بندھی ایک کپڑے کی پوٹلی پر جا پڑی۔ یہی ہمارا آخری سہارا تھا۔ باقی زیور تو ابو اپنی دوسری بیوی کے لیے لے گئے تھے۔ میری آواز میں گہرا درد تھا۔ ابو نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ اماں نے آہستہ سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، پرانے زخم یاد کر کے خود کو تکلیف نہ دو بیٹا، میں ابھی کسی سونار کی دکان پر جا رہی ہوں، کچھ پیسے لے کر آتی ہوں تاکہ راشن خرید سکوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ اماں نے اپنا دوپٹہ لیا اور باہر نکل گئی۔ میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے، لیکن گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اماں کب تک واپس آئیں گی، اور مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں واقعی اکیلی نہیں ہوں۔ بارش رک چکی تھی، لیکن ہوا اب بھی ٹھنڈی چل رہی تھی۔ میں اماں کے بغیر گھر میں اکیلی تھی اور بھوک سے بے حال تھی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور اماں سونے کی چوڑیاں بیچنے گئی تھیں تاکہ کم از کم مہینے بھر کا راشن تو خرید سکیں۔ میں کمزور قدموں سے چلتی ہوئی دروازے کے قریب آئی اور باہر جھانکا۔ گلی ویران تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے سب کچھ رک سا گیا ہو، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے کچھ لمحے توقف کیا۔ اماں اتنی جلدی واپس کیسے آ سکتی تھی؟ کیا کوئی اور تھا؟ میں نے آہستہ آہستہ دروازے کے قریب جا کر کان لگا دیا۔ باہر سے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی کھڑا میری سانسوں کی آواز سن رہا ہو۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ میری ہمت جواب دے گئی، لیکن بھوک اور کمزوری نے میرے خوف کو کم کر دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، گہرے سیاہ بال، نیلی آنکھیں اور سانولی رنگت۔ جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے لگا جیسے میں انہیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہوں۔ وہ متلاشی نظروں سے پورے گھر کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے یہ تصدیق کرنا چاہ رہا ہو کہ واقعی یہاں کوئی اور تو نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، السلام علیکم، میں آپ کا مالک مکان ہوں، میرا نام جاذب ہے، میں نیچے والے پورشن میں رہتا ہوں، یہ کھانا آپ کے لیے لایا ہوں، خوش آمدید اس گھر میں۔ مالک مکان؟ میری نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی گولڈن ٹرے پر پڑی، جس پر رکھی سٹیل کی تھالی کو نفاست سے ایک دسترخوان سے ڈھانپا گیا تھا۔ کیا آپ کا یہاں کوئی سامان ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ جیسے میرے سوال پر چونک گیا، پھر جلدی سے بولا، نہیں، میں بس آپ سے ملنے آیا تھا، اور اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو بلا جھجک کہیے۔ مجھے اس کی بات پر کچھ عجیب سا احساس ہوا، مگر میں نے زیادہ سوچے بغیر کھانے کی ٹرے لے لی۔ یہ سب عجیب لگ رہا تھا، لیکن جب میں نے کھانے کا ڈھکن ہٹایا تو اندر نہایت خوشبودار اور مزیدار بریانی موجود تھی۔ میں نے زندگی میں اتنی مزیدار خوشبو نہیں سونگھی تھی، جیسے کسی نے خاص طور پر میرے لیے تیار کی ہو۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ میں نے زیادہ سوچے بغیر کھانے کا پہلا نوالا منہ میں ڈال لیا۔ ایک نوالا، 2 نوالے، جتنا کھاتی بھوک بڑھتی جاتی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ تھالی میں سے کھانے کی مقدار کم نہیں ہو رہی تھی۔ میری نظریں حیرانی سے پلیٹ پر جمی رہیں۔ یہ کیسا کھانا تھا؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ تبھی دروازہ کھلا اور اماں اندر داخل ہوئیں۔ میں نے جلدی سے انہیں کھانے میں شریک کیا۔ اماں بازار سے مہینے بھر کا راشن لے آئی تھیں، ساتھ میں 2 ماہ کا کرایہ بھی دے آئی تھیں۔ یہ جان کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا کہ کم از کم اگلے 2 ماہ ہمیں بے گھر ہونے کا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن یہ سب بھی اماں نے میری خاطر کیا تھا۔
انہوں نے میری خوشی کے لیے اپنی سونے کی چوڑیاں بیچ دیں۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں کچھ کروں، کوئی نوکری تلاش کروں تاکہ اماں کا سہارا بن سکوں۔ محبت وہ فریب تھا، ایک سراب تھا، ایک دھوکہ تھا۔ اب مجھے حقیقت کی دنیا میں جینا تھا۔ اگلے دن میں نے محلے کے تمام اسکولوں میں اپنی CV جمع کروائی۔ امید تھی کہ کہیں نہ کہیں سے جواب ضرور آئے گا۔ میں چاہتی تھی کہ اماں کو فخر محسوس ہو کہ ان کی بیٹی ان کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ ظہر کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو گرمی سے برا حال تھا۔ میں نے پانی پیا، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی میں نے سلام پھیرا میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے سامنے جاذب بیٹھا تھا اور میں تقریباً 1 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے ایک جھٹکا لگا تھا۔ جاذب نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، معذرت، میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ میں دراصل، میری آواز لرز رہی تھی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ وہ مسکرایا۔ آپ کا دروازہ کھلا تھا، میں بس اندر آ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ شاید کوئی نوکری تلاش کر رہی ہیں، تو میں ایک آفر لے کر آیا ہوں۔ میری سانس تیز ہو چکی تھی۔ یہ شخص میری زندگی کے بارے میں اتنا کیسے جانتا ہے؟ میں نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، اگر آپ چاہیں تو میرے گھر آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں۔ آپ گھر سے کام کریں گی تو آسانی ہوگی اور ساتھ ہی اپنے ماسٹرز پر بھی توجہ دے سکتی ہیں۔ میرا ذہن جھنجھنا اٹھا۔ جاذب کو میرے MA کے امتحانات کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ میری حیرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ مسکرا کر بولا، ضرورت ہمیشہ ضرورت کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو میری۔ اس کی باتیں عجیب تھیں۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک تھی۔ وہ بس مسکرا کر بولا، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ اسی لمحے اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ جاذب نے انہیں سلام کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں کچھ لمحے تک ساکت کھڑی رہی۔ یہ سب بہت عجیب ہو رہا تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ میری زندگی کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا تھا؟ مجھے ایک انجانا خوف محسوس ہونے لگا تھا، جیسے میں کسی اندیکھے جال میں پھنس رہی ہوں۔ جاذب کی آنکھیں میرے ذہن میں بار بار ابھر رہی تھیں اور میرے دل میں ایک سوال شدت سے سر اٹھا رہا تھا۔ میں نے اپنی کاپی اور قلم سنبھالا اور جاذب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور گلیوں میں ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی۔ جیسے ہی میں نے جاذب کے گھر میں قدم رکھا، ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہ گھر عام گھروں جیسا نہیں تھا۔ اندھیرا ضرورت سے زیادہ تھا، جیسے یہاں روشنی کم ہی آتی ہو۔ بڑے بڑے فانوس چھت سے لٹک رہے تھے، لیکن ان میں بلب کی جگہ دیے جل رہے تھے۔ میں نے حیرت سے یہ سب دیکھا، کیونکہ آج کل کے دور میں دیے جلانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ جاذب نے مجھے ایک بڑے کمرے میں بٹھا دیا۔ یہاں آرام سے بیٹھیں، میں بچوں کو بلاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور ڈھیر سارے بچے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ بچے عام بچے نہیں تھے۔ میں نے جیسے ہی ان کی آنکھوں میں جھانکا، ایک عجیب سی کپکپاہٹ میرے بدن میں دوڑ گئی۔ ان سب کی آنکھوں کا رنگ غیر معمولی طور پر گہرا تھا، سیاہ، اتنا گہرا کہ لگتا تھا جیسے ان آنکھوں میں روشنی کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ مگر وہ سب ہنستے مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھے اور خوش اخلاقی سے بات کرنے لگے۔ ان کے معصوم چہرے دیکھ کر میرا خوف کچھ کم ہوا، لیکن جیسے جیسے میں انہیں پڑھانے لگی، عجیب و غریب چیزیں محسوس ہونے لگیں۔ یہ بچے عام بچے نہیں تھے۔ وہ چھوٹی کلاسوں میں تھے، مگر ان کا ذہن کسی جینیس سے کم نہیں تھا۔ وہ بہت تیزی سے سوالات حل کر رہے تھے، ایسی چیزیں سمجھ رہے تھے جو عام بچوں کے لیے مشکل ہوتی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں حیران ہو رہی تھی کہ ان بچوں کو تو ٹیوشن کی ضرورت ہی کیوں تھی؟ یہ تو خود کسی کو ٹیوشن پڑھا سکتے تھے۔ میں ہر روز جاذب کے گھر جاتی، بچوں کو پڑھاتی، مگر دل میں ایک خلش موجود رہتی۔ یہ سب کچھ عام نہیں تھا۔ ایک رات جب میں نیچے جا رہی تھی تو اماں نے مجھے روکا۔ میراب، جاذب کی کھانے کی پلیٹ رکھی تھی، وہ ابھی تک ویسے کی ویسی پڑی ہے۔ میں نے آج قورمہ بنایا ہے، پلیٹ میں ڈال کر لے جاؤ، اچھا نہیں لگتا کہ وہ کھانے کے بغیر رہے۔ میں نے پلیٹ اٹھائی اور جاذب کے گھر داخل ہو گئی۔ اندر ہر طرف گہرا سناٹا تھا، عجیب خاموشی، جیسے وقت رک چکا ہو۔ جاذب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آواز دی، جاذب، آپ کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں آہستہ آہستہ باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، تمام دیے ایک ساتھ بجھ گئے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے فوراً دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، مگر فرش پر جیسے کچھ گیلا اور چپچپا سا تھا۔ میرے پاؤں پھسل گئے اور پلیٹ میرے ہاتھ سے گر گئی۔ سناٹے میں چمچ کی کھنکھناہٹ گونجی۔
جیسے کسی سنسان قبرستان میں کوئی آہٹ پیدا ہو جائے۔ اب پورے کمرے میں بدبو پھیلنے لگی، ایسی بدبو جیسے گوشت سڑ چکا ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور ہمیشہ کی طرح جاذب کے گھر بچوں کو پڑھانے گئی۔ کمرے میں روشنی دھیمی تھی، فانوس میں جلتے دیے دھیرے دھیرے ٹمٹما رہے تھے اور ان کی روشنی کم ہوتے ہی ماحول مزید پراسرار ہو گیا تھا۔ بچے خاموشی سے بیٹھے تھے، مگر آج ان کی آنکھوں کی سیاہی زیادہ گہری لگ رہی تھی، جیسے روشنی کا کوئی عکس ان کی آنکھوں میں داخل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے کمرے میں کچھ اور بھی موجود ہو۔ آج ہم ریاضی کے کچھ سوال کریں گے، میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تاکہ اپنے خوف کو دبا سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے کتاب کھولی ہوا میں ایک سرد جھونکا سا پھیل گیا۔ سب بچے ایک ساتھ مسکرا دیے، اور وہ مسکراہٹ عام نہیں تھی، وہ خوفناک تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں مس؟ ایک بچے نے معصومیت سے پوچھا، مگر اس کی آواز میں کچھ تھا جو مجھے غیر انسانی محسوس ہوا۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی اور سر ہلایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو سبق شروع کرتے ہیں۔ کلاس شروع ہوئی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ کمرے میں رکھی الماری کا دروازہ خود بخود کھل گیا، دیوار پر ٹنگی گھڑی کی سوئیاں الٹی سمت میں چلنے لگیں۔ میں نے اپنی آنکھیں جھپکیں، یہ سب میرا وہم تو نہیں؟ تبھی سب بچوں نے ایک ساتھ ایک جملہ دہرایا، کیا آپ کو یہاں اچھا لگ رہا ہے مس؟ میں کانپ گئی۔ یہ بچے یہ عام نہیں تھے۔ میں نے جلدی سے بستہ بند کیا اور بہانے سے جانے کا کہا۔ میں دروازے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی میں باہر نکلی جاذب سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے بمشکل مسکرا کر کہا، ہاں سب ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے لگا شاید آپ کو کچھ عجیب لگا ہو، یہ بچے کبھی کبھی شرارت کرتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا، مگر میں اندر سے جانتی تھی کہ یہ کوئی عام شرارت نہیں تھی۔ اگلی رات بارش ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے پر ہلکی ہلکی بوندوں کی آواز سنی اور باہر نکل کر دیکھا۔ گلی میں کوئی نہیں تھا، بس بارش کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ اچانک میری نظر نیچے والے پورشن کی کھڑکی پر گئی۔ وہاں ایک سایہ کھڑا تھا، ایک لمبی دھندلی سی شبیہ جو کھڑکی کے پیچھے موجود تھی۔ میں ساکت ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ میں نے سوچا کہ شاید جاذب ہوگا، مگر یہ سایہ اتنا لمبا تھا کہ انسانی قد سے زیادہ لگ رہا تھا، اور تب وہ سایہ حرکت کرنے لگا، لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، مگر تبھی جاذب دروازے پر آ گیا۔ آپ آج پھر دیر تک جاگ رہی ہیں؟ میں گھبرا کر اس کی طرف مڑی۔ وہ کھڑکی میں کوئی کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کر اشارہ کیا۔ جاذب نے آرام سے کھڑکی کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، وہ تو صرف پردے کی پرچھائی ہے، بارش کے پانی میں روشنی کا عکس عجیب لگتا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ عکس تھا یا کچھ اور؟ جاذب نے نرمی سے کہا، آپ اندر چلیں، بارش میں بھیگ جائیں گی۔ ویسے بھی یہاں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوتا، مگر میں جانتی تھی یہاں کچھ تھا، کچھ جو جاذب مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں اب بھی جاذب کے گھر بچوں کو پڑھانے جاتی تھی، لیکن میں نے نیچے والے حصے میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ گھر، وہ اندھیرا، وہ عجیب سی خاموشی، مجھے وہاں جانے میں خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے جاذب سے کہا، جاذب اگر آپ کو برا نہ لگے تو بچوں کو میرے گھر بھیج دیا کریں، میں نیچے نہیں جا سکتی، اماں کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ جاذب نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اصل وجہ کچھ اور ہے۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرایا، جیسا آپ کو ٹھیک لگے میراب۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کیا وہ میرے خوف کو سمجھ گیا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ میں نیچے والے حصے میں جانے سے ڈرتی ہوں؟ خیر، میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں لگ گئی۔ میری محنت رنگ لائی، میں نے ایم اے کے امتحانات دیے اور پاس ہو گئی۔ یہ میری زندگی کا ایک خوبصورت لمحہ تھا۔ جب میں نے اماں کو یہ خوشخبری سنائی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میراب، میری بچی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم یہ دن دیکھو گی، اماں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اماں، اب میں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ اور میرا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ جلد ہی مجھے ایک اسکول سے جاب آفر آ گئی، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ میں نے خوشی خوشی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ زندگی نارمل ہو رہی ہے۔ اب میں اسکول سے تنخواہ لیتی تھی، بچوں کی ٹیوشن سے بھی اچھے پیسے آ رہے تھے، سب کچھ بہتر ہو رہا تھا۔
سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے سوچا کہ اب میں اماں کی وہ چوڑیاں دوبارہ خرید سکتی ہوں جو میری وجہ سے بک گئی تھیں۔ میری زندگی کے وہ دن جب میں ہر وقت غموں اور پچھتاووں میں گھیری رہتی تھی دھیرے دھیرے پیچھے رہنے لگے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں نے خود کو مضبوط کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں یہ سب اماں کے لیے کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خوش رہیں، وہ فخر محسوس کریں کہ ان کی بیٹی کامیاب ہو گئی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں کچھ نیا ہونے والا تھا۔ اسکول میں میرے ساتھ ایک اور نیا استاد آیا تھا۔ اس کا نام قاسم تھا۔ لمبا قد، پرکشش چہرہ، شفیق مسکراہٹ اور سب سے زیادہ دل میں اتر جانے والی شخصیت۔ مجھے اس سے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن پہلی ہی نظر میں مجھے محسوس ہوا کہ یہ شخص باقی سب سے الگ ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے اس نے بہت کچھ کھو دیا ہو۔ چند دن گزرے اور ہمارے درمیان اسکول کی حد تک بات چیت ہونے لگی۔ کبھی کبھار وہ میری مدد کر دیتا تھا، کبھی میں کسی کام میں اس کا ساتھ دے دیتی۔ پھر ایک دن جب اسکول کی چھٹی ہوئی تو اتفاقاً ہم دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ میراب، اگر برا نہ مانے تو آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ آپ اکیلی جا رہی ہیں؟ قاسم نے نرمی سے کہا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ میں نے پہلے انکار کیا، لیکن پھر وہ اتنا اچھا لگا کہ میں نے منع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم راستے میں باتیں کرتے گئے اور پہلی بار میں نے اس کی زندگی کے بارے میں جانا۔ قاسم کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ زلزلے میں انتقال کر گئے تھے، ان کا گھر گر گیا تھا اور اس کے ماں باپ اس ملبے کے نیچے دب کر دم توڑ گئے تھے۔ یہ سب سنتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ قاسم، تم نے اس سب کا سامنا کیسے کیا؟ میراب، جب زندگی تمہیں کوئی اور راستہ نہیں دیتی تو تمہیں خود راستہ بنانا پڑتا ہے۔ میں نے نوکریاں کیں، خود کو پڑھایا، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے جیتا رہا۔ تم نے ہار نہیں مانی؟ میں ہارتا تو شاید میرا بھائی بھی مر جاتا۔ میں اس کا اکلوتا سہارا ہوں۔ یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ ہماری ملاقاتیں زیادہ ہونے لگیں۔ قاسم نے کئی بار مجھے اسکول سے گھر چھوڑا اور ہر بار ہماری باتیں مزید گہری ہوتی گئیں، لیکن جاذب یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جاذب نے کئی بار مجھے اور قاسم کو ایک ساتھ دیکھا تھا اور ہر بار اس کی آنکھوں میں وہی عجیب چمک آتی تھی، وہ نیلی چمک جو مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ ایک دن جب قاسم مجھے گھر چھوڑنے آیا تو میں نے دیکھا کہ جاذب دروازے کے پاس کھڑا ہمیں گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا تاثر جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوفزدہ ہوں یا خبردار۔ قاسم نے میرا خدشہ بھانپ لیا۔ یہ آدمی کون ہے میراب؟ یہ ہمارے مکان کا مالک ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ قاسم نے گردن موڑ کر ایک بار پھر جاذب کو دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، یہ آدمی عجیب ہے، مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب لگتا ہے، جیسے وہ عام انسان نہ ہو۔ مجھے ایک جھٹکا لگا۔ قاسم نے بھی وہی چیز محسوس کی جو میں نے کی تھی۔ کیا جاذب واقعی عام انسان نہیں تھا؟ زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں حقیقت اور وہم کے درمیان کا فرق مٹنے لگتا ہے۔ میں بھی اب کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو، کچھ خوفناک۔ میری آنکھ کھلی، کمرے میں ہلکی ہلکی چاندنی آ رہی تھی، لیکن مجھے فوراً محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کمرے میں کوئی موجود تھا۔ ایک سانس کی آواز، ہلکی مگر واضح۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ سے بستر پر سیدھی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کون ہے؟ میراب۔ میری سانسیں تھم گئیں۔ یہ آواز، یہ جاذب تھا۔ وہ میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ جاذب، میں نے گھبرا کر پکارا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ دروازہ تو بند تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، مگر اس کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، میں نے خوف کے مارے کہا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا میراب، اور تم بھی یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ کیا مطلب؟ میں یہاں نہیں رہ سکتی؟ جو کچھ اس گھر میں ہو رہا ہے وہ سب، میں اس سب کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میں نے دیوار کے ساتھ جا کر خود کو سنبھالا۔ جاذب نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ کسی بڑے راز کو کھولنے جا رہا ہو۔ تمہیں جاننا چاہیے میراب، میں ایک جن ہوں۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سچ ہے، اور صرف میں نہیں بلکہ جن بچوں کو تم پڑھاتی ہو وہ بھی جنات کے بچے ہیں۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے ارد گرد زمین کھینچ لی ہو۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ یہی حقیقت ہے اور تمہیں اسے ماننا ہوگا۔ نہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں اب ایک دن بھی یہاں نہیں رک سکتی۔
جاذب کے چہرے پر درد ابھرا۔ تمہیں یہاں سے جانا نہیں چاہیے میراب، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بلکہ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی کی حفاظت نہیں چاہیے۔ میں بولنے ہی والی تھی کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ لیکن قاسم تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قاسم؟ میری سانس رک گئی۔ قاسم؟ تم قاسم کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ اچھا انسان نہیں ہے میراب، وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا غصہ بھڑک اٹھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ سچ ہے، تمہیں خود تحقیق کرنی چاہیے اور تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ قاسم ایک اچھا انسان ہے، وہ خود محنت کر کے آگے بڑھا ہے، وہ ایماندار ہے، سلجھا ہوا ہے، جاذب نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ اور میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا میراب، اگر تمہیں یقین نہیں تو قاسم کے بارے میں چھان بین کر لو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، لیکن تمہیں سچائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ میرے اندر ایک کشمکش پیدا ہو رہی تھی۔ کیا جاذب سچ کہہ رہا تھا یا یہ محض اس کا وہم تھا؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ جاذب نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیرے سے کہا، میراب، تمہاری وجہ سے اس گھر میں زندگی آئی ہے۔ میں صدیوں سے یہاں قید ہوں اور تم نے میری دنیا میں روشنی بھر دی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا میراب، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے دل میں عجیب سا اثر پیدا کر رہے تھے۔ جاذب، تم… جاذب نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں، پھر دھیرے سے بولا، میراب، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود کو جکڑ لیا ہو۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا واقعی جاذب مجھ سے محبت کرتا تھا؟ یہ سب حقیقت تھی یا کوئی خواب؟ میں نے کچھ بولنا چاہا مگر میرے ہونٹ جیسے سل گئے۔ جاذب نے بس میری طرف گہری نظر سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ میرے پورے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ جاذب نے مجھے کیوں چنا تھا؟ اور سب سے زیادہ، کیا واقعی قاسم ایک دھوکے باز تھا یا جاذب جھوٹ بول رہا تھا؟ سب کچھ گڈمڈ ہونے لگا تھا اور میری زندگی ایک ایسے خطرناک موڑ پر آ چکی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے اسکول میں قاسم کے بارے میں معلومات حاصل کرنی شروع کی اور پہلا جھٹکا وہیں لگا۔ قاسم نے اسکول میں میری آمد سے صرف چند دن پہلے ہی نوکری جوائن کی تھی۔ کیا یہ اتفاق تھا یا کوئی سازش؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب صرف ایک غلط فہمی ہوگی۔ میں خود کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ جاذب کی باتیں جھوٹ ہو سکتی ہیں، مگر میرا دماغ وہ مجھے اس معاملے کی گہرائی میں جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ قاسم کو آزمانے میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ سچا ہے تو یہ میرے دل کی تسلی کے لیے ہوگا۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس دن اسکول سے چھٹی کے بعد میں نے قاسم کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ وہ ہمیشہ مجھے گھر چھوڑنے کی پیشکش کرتا تھا، مگر میں نے بہانہ بنا دیا کہ مجھے کسی اور کام سے جانا ہے۔ قاسم ایک عجیب سی سنسان جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک پرانے شکستہ سے مکان میں داخل ہوا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ قاسم تو کہتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتا ہے، مگر یہاں تو مکمل ویرانی ہے۔ میں نے خود کو دیوار کے ساتھ دبایا اور کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن پھر دروازہ کھلا اور میری سانس رک گئی۔ اندر خاقان کھڑا تھا۔ خاقان؟ یہاں؟ قاسم کے ساتھ؟ میں نے دیوار کے ساتھ خود کو چھپا لیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ تم نے ابھی تک میراب سے گھر کے کاغذات پر دستخط کیوں نہیں کروائے؟ خاقان کی کرخت آواز گونجی۔ میرے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں کیا کروں؟ قاسم نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ وہ لڑکی بہت مشکل ہے، وہ میرے عشق میں دیوانی ہو ہی نہیں رہی۔ اس کا مالک مکان بھی بہت چلاک ہے، مجھے لگتا ہے وہ اسے میرے خلاف بھڑکا رہا ہے صاحب جی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ سب جاذب سچ کہہ رہا تھا۔ قاسم ایک دھوکے باز تھا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صرف میرے نام پر موجود اس گھر کے کاغذات چاہتا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، لیکن میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ خاقان زور سے ہنسا۔ ارے یہ لڑکیاں پٹانا بہت آسان ہوتا ہے، جیسے میں نے پٹایا تھا ویسے تم بھی کر سکتے ہو۔ بس تھوڑے اور محبت بھرے الفاظ بول دو، تھوڑی وفاداری کی قسمیں کھا لو اور وہ تمہاری مٹھی میں آ جائے گی۔ قاسم نے ناگواری سے کہا۔ لیکن صاحب جی، وہ آسانی سے قابو میں نہیں آ رہی، بہت محتاط ہے۔ خاقان زور سے ہنسا۔ یہی تو مسئلہ ہے، لیکن تم جلدی کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جلدی سے تمہارے عشق میں اتنی دیوانی ہو جائے کہ دھوکے سے اس گھر کے کاغذات پر سائن کر دے۔ اس کے بعد یہ مکان پورا ہمارا ہوگا اور ہم اسے بیچ کر سارے پیسے ہڑپ کر لیں گے۔ میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔
یہ سب پیسوں کے لیے تھا۔ قاسم کی محبت جھوٹی تھی، میری عزت، میری ماں کی قربانی، میرا بھروسہ، سب بکاؤ چیزیں تھیں۔ میں نے جازب کی بات پر یقین کیوں نہیں کیا؟ میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ خاقان نے قاسم کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا، لڑکیوں کو پٹانا مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے خود میراب کو چند محبت بھرے الفاظ بول کر پگھلا دیا تھا اور وہ میرے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ تم بس تھوڑا صبر رکھو اور اسے اپنی مٹھی میں کر لو۔ میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان دونوں پر چیخوں، ان کا گریبان پکڑوں، مگر میں نے خود کو روکا۔ ابھی نہیں، ابھی مجھے خاموش رہنا ہوگا، ابھی مجھے کچھ اور جاننا ہوگا۔ میں تیزی سے وہاں سے نکلی، بغیر کوئی آواز پیدا کیے، اپنے ضبط کی آخری حد پر کھڑی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور میں اپنے قدموں کو تیز سے تیز تر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے جلدی گھر پہنچنا تھا، مجھے جازب کو سب کچھ بتانا تھا۔ قاسم، خاقان، وہ سب دھوکے باز تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پوری زندگی میں کبھی ایسا دھوکہ محسوس نہیں کیا تھا۔ قاسم پر میں نے اندھا اعتماد کر لیا تھا، اور اب میں جان چکی تھی کہ وہ ایک کمینہ تھا، ایک دھوکے باز، ایک لالچی انسان جو میری محبت کو پیسوں میں تول رہا تھا۔ اور خاقان، وہ تو شروع سے ہی ایک سانپ تھا۔ لیکن اب میں بے وقوف نہیں بنوں گی، اب میں انہیں ان کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ میں وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک میرا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا۔ میں توازن کھو بیٹھی اور قریب پڑے ایک ڈرم سے جا ٹکرائی۔ تھما! ڈرم نیچے گرا اور ایک زوردار آواز گونجی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ابھی میں خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور خاقان باہر آ گیا۔ تو تم چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی میراب؟ میرے ہاتھ پیر سرد ہو گئے۔ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ نہیں، میں تو بس، میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر خاقان کی نظریں وحشی ہو چکی تھی۔ اب میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ وہ غرایا اور میرا بازو بری طرح پکڑ کر کھینچ لیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، چھوڑو مجھے، مگر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اتنی آسانی سے بھاگنے نہیں دوں گا میراب۔ اب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ مجھ سے دشمنی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہی موقع ہے خاقان، اسے ابھی قابو کر لو، ورنہ یہ لڑکی ہمارے لیے خطرہ بن جائے گی۔ قاسم نے پیچھے سے کہا اور میری روح کانپ گئی۔ یہ لوگ جانور تھے۔ مجھے اب کچھ کرنا تھا، کچھ بھی۔ میں نے خود کو چھڑانے کے لیے پوری طاقت لگا دی، لیکن خاقان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ مجھے اندر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں چیخی، میں چلائی، میں نے خود کو مارا پیٹا، لیکن اس کی گرفت کم نہیں ہوئی۔ میں ختم ہونے والی تھی۔ یا اللہ، مدد! اچانک کمرے کی روشنیاں جھپکنے لگیں۔ ہوا میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہونے لگا۔ ایک زوردار گرجدار آواز گونجی، جیسے کسی خوفناک طوفان کے آنے کی خبر ہو۔ خاقان، تمہاری بربادی کا وقت آ چکا ہے۔ ایک دھواں سا کمرے میں پھیل گیا اور دھوئیں کے اندر سے جازب نمودار ہوا۔ قاسم چیخا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ خاقان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، جازب ہوا میں اچھلا اور اس نے خاقان کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر جا گرا۔ پھر اس نے قاسم کی گردن دبوچ لی اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ قاسم کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ جازب گرجا، تم دونوں کمینے لوگ ہو۔ تم نے میراب کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، تم نے سوچا کہ تم بچ جاؤ گے۔ اور پھر جازب کی آنکھیں مکمل نیلی ہو گئیں۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خاقان کے جسم سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ چیخنے لگا، تڑپنے لگا، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ اسے جلا رہے ہوں۔ خاقان کی دردناک چیخیں نکلنے لگیں۔ چھوڑو مجھے، یہ تمہاری سزا ہے، کمینے انسان! جازب نے اس کے پیٹ میں زوردار گھونسا مارا اور خاقان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ قاسم زمین پر پڑا کر راہ رہا تھا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ میں تمہیں ابھی جان سے نہیں مار رہا۔ جازب نے خاقان کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا اور میری طرف دیکھا۔ میراب، اب ان دونوں کو قانون کے حوالے کرنا ہوگا۔ میری آواز مضبوط ہو چکی تھی۔ ہاں، ہم ان دونوں کمینوں کو گھسیٹ کر تھانے لے گئے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پولیس کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ لوگ نہ صرف میرے گھر کے پیچھے تھے، بلکہ انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ ریپ اٹیمپٹ، دھوکہ دہی، یہ دونوں جیل میں گلنے سڑنے کے لیے تیار تھے۔ پولیس نے فوراً انہیں حراست میں لے لیا۔ یہ میری جیت تھی۔ میں نے اپنی عزت، اپنے اعتماد اور اپنے گھر کو بچا لیا تھا۔ اس رات میں جازب کے ساتھ بیٹھی تھی۔
میں نے دھیرے سے کہا، تم نے میری جان بچائی جاذب۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا میراب، میں صدیوں سے اس قید میں تھا، تم نے میری دنیا میں روشنی بھری، میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ میں نے جاذب کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، یہ آنکھیں خوفناک نہیں تھیں، یہ میری پناہ گاہ بن چکی تھیں۔ مجھے اب معلوم ہو چکا تھا کہ میں جاذب سے محبت کر بیٹھی تھی۔ جاذب، میں نے دھیرے سے کہا، کیا کوئی جن انسان سے شادی کر سکتا ہے؟ جاذب مسکرایا، محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی میراب، میں تم سے ہمیشہ کے لیے وفاداری نبھانے کو تیار ہوں۔ اور پھر ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ یہ میرا انجام تھا، نہیں، میرا نیا آغاز تھا۔ میراب جو کبھی محبت میں دھوکہ کھا چکی تھی، آج سچی محبت کی روشنی میں کھڑی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔